اقبال کے لیے یہ سب سے اعلیٰ جگہ ہے اقبال کے لیے. آج اقبال کے کیا کہنے کہ یا حضرت مجھے سب سے بہترین جگہ مل گئی. تو حضرت امیر ملت مسکرائے اور فرمایا اقبال میری بھی تو قسمت کو دیکھنا, میری بھی عظمت کو دیکھنا کہ جس کے قدموں میں اقبال ہے. اقبال دو زمانہ کہا کہ جس کے قدموں میں اقبال ہے یہ بھی تو دیکھ. حضرت علامہ اقبال بڑے خوش ہوئے اور زبان حال سے عرض کرتے ہیں آپ کے اس ایک شعر کو حضرت پروفیسر محمد طاہر فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل کیا ہے کہ علامہ اقبال نے برجستہ اس وقت شعر کہا جب حضرت کے قدموں میں بیٹھے تھے نا, تو اس وقت سر کو جھکا کے کہا کہ سر رکھ کے تیرے پاؤں پہ کہتا ہے اقبال, سر رکھ کے تیرے پاؤں پہ یہ کہتا ہے اقبال کہ ٹھوکر سے تیری پیدا ہو اقبال ہزاروں. اے سید جماعت علی آپ کو تو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ آپ کے تو پاؤں کی ٹھوکر سے ہزاروں اقبال پیدا ہوتے ہیں. علامہ اقبال کی آپ سے عقیدت اور یہ جتنی محبت تھی اس کی ایک خاص وجہ اور بھی تھی کہ اقبال حضرت امیر ملت کو بچپن سے جانتے تھے. ضلع بھی تو دونوں کا سیال کوٹ ہے نا, اسی علاقہ کے رہنے والے, اور اسی وجہ سے زیادہ انس اور محبت بھی تھی. بہت ساری وجوہات تھیں اللہ نے جو اوصاف حمیدہ عطا کیے تھے امیر ملت کو. تو چونکہ آج گفتگو ہے امیر ملت نے جو قربانیاں دی ہیں تاریخ پاکستان کے لیے, امیر ملت قدس سرہ العزیز نے اس وقت پاکستان کی حمایت فرمائی اور پاکستان کا نعرہ لگایا کہ جب صرف بیگانے نہیں اپنے بھی آپ کے دشمن ہو گئے. انگریز تو دشمن تھا ہی, ہندو بھی اس کے ساتھ تھا, لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جتنی اسلامی تنظیمیں تھیں اس دور کی وہ ساری کی ساری امیر ملت کے خلاف ہو گئی. جمعیت علماء ہند, جماعت اسلامی, جمعیت انصار, مجلس احرار اور دیگر جتنے یہ دیوبند کے ادارے سے وابستہ جتنی تنظیمیں تھیں اور جتنے اسلامی اس وقت تنظیمیں بنی ہوئی تھیں ساری کی ساری جتنے بڑے بڑے علماء تھے جن میں مولانا ابوالکلام آزاد, عطا اللہ شاہ بخاری اور یہ حسین احمد مدنی اور دیگر مفتی کفایت اللہ جمعیت علماء ہند کے صدر, یہ سارے کے سارے, اور مولانا احمد سعید دیوبندی, یہ سارے خلاف ہو گئے اور انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے بارے میں کفر کے فتوے دیے. اور محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو معاذ اللہ جہاں مسلمان قائد اعظم کہتے تھے وہ ان کو کافر اعظم کہتے تھے. اور حضرت امیر ملت قدس سرہ العزیز نے اس حالات میں, ذرا قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہر طرف سے مخالفت, اپنے بیگانے سب دشمن, لیکن واحد امیر ملت کی ذات ہے. کہ اقبال نے شاید اس لیے اشارہ کیا تھا کہ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خوش روانہ. حضرت امیر ملت نے کسی کی پرواہ نہیں کی بلکہ آل انڈیا سنی بنارس کانفرنس میں آپ نے فتویٰ صادر فرمایا کہ تم محمد علی جناح کو مسلمان نہیں مانتے, جماعت علی یہ کہتا ہے کہ وہ اس دور میں خدا کا ولی ہے, خدا کا ولی ہے. اتنا بڑا آپ نے جب اعلان فرما دیا تو بڑے بڑے علماء جو بیٹھے ہوئے تھے اپنے ہی سٹیج پر وہ بھی چیمے گوئیاں کرنے لگے. ان کو بھی بہت سارا اس پر اعتراض ہوا. اس وقت سیکرٹری جنرل تھے اور اس کانفرنس کے جو روح رواں تھے دوسرے وہ تھے حضرت صدر الافاضل سیدنا سید معین نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
جنہوں نے کنز الایمان پر خزائن العرفان کے نام سے تفسیر وہ حاشیہ لکھا ہے، اور صدر الافاضل وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا علماء کرام مشایخ عظام، تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ سید زادے نے یہ کیا کہہ دیا، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ محمد علی جناح کی پہلے کیفیت کیا تھی، وہ پہلے کس حیثیت میں ہے، ان کا ایمان کس درجہ کا ہے، لیکن قسم رب ذوالجلال کی میرا ایمان و وجدان یہ کہتا ہے اگر پہلے محمد علی کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب جماعت علی کے منہ سے نکل گیا ہے ولی اللہ، خدا کی قسم اب خدا کا ولی ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمت و شان عطا کی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف، ابو ہریرہ اس کے راوی، آقا نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ عز وجل یبعث لہذہ الامت علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا. اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد ایک ایسا فرد پیدا کرے گا جو اس امت کے احوال کو درست کرنے کے لیے دین میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہوگا وہ مرد کامل دین کی پھر سے تجدید فرما دے گا، یعنی وقت کا مجدد ہوگا. اگر حضرت امیر ملت کی ساری حیات پاک کو دیکھا جائے، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ گھرانہ دیا ہے جن کی ہمیں غلامی پر فخر ہے، اور وہ جو انتھک محنت، صبح و شام تحریکی کام، ہر وقت ملت اسلامیہ کے درد کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کرنا، منصوبہ، کچھ نہ کچھ پروگرام کو ترتیب دینا، وہ جو صفت اور کمال اور وہ جو درد دل اللہ نے حضرت امیر ملت کو دیا تھا، الحمدللہ آج امیر ملت کے شہزادے میں وہی بات ہمیں نظر آتی ہے. جانشین امیر ملت میں حضرت قبلہ پیر صاحب کو یہاں پر بھی دیکھو، پاکستان میں دیکھو، تو آپ اگر صبح لاہور میں ہیں تو دوپہر کو آپ اسلام آباد میں ہیں، اگر وہاں پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے، وہاں پر پروگرام کیا ہے، تو پھر اگر رات کو آپ نے ملتان پہنچ گئے، وہاں سے چلے ہیں تو صبح جا کر کراچی میں جا کر پریس کانفرنس کر دی، وہاں پر آپ نے کوئی پروگرام کر دیا. اس لیے ملت اسلامیہ کی رہبری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھرانے کو چن لیا ہے، اور میں اس لیے کہتا ہوں ہمیں فخر ہے کہ رب نے ہمیں اس گھرانے کی غلامی عطا کی ہے. امیر ملت قدس سرہ العزیز اگر ان کا وجود باجود نہ ہوتا تو پاکستان شاید اس صورت میں ہمارے پاس نہ ہوتا. یہ امیر ملت کی ہی ذات والا صفات تھی کہ جنہوں نے کہا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ پاکستان کی پہ نہیں بننے دیں گے. جماعت علی اور ان کے ساتھیوں کا فتویٰ ہے کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا، یعنی پاکستان کی تاریخ کو ووٹ نہیں دے گا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا. اتنا آپ نے تحریک پاکستان کو اپنی اس قوت سے اور اپنی اس طاقت سے اتنی جلا بخشی ہے اور اتنی سپورٹ کی ہے ملک پاکستان کے بنانے میں. ایک موقع پر جب پتا چلا کہ قائد اعظم بددل ہو کر انگلینڈ چلے گئے ہیں، جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں چھوڑ رہا ہوں تاریخ کو، بندے اپنے کوآپریٹ نہیں کرتے. آپ نے بلا کے فرمایا قائد اعظم اگر آپ اس تحریک پاکستان سے دستبردار بھی ہو جائیں تو قسم رب ذوالجلال کی جماعت علی پاکستان بنا کے دم لے گا، جماعت علی پاکستان بنا کے دم لے گا. اور پھر چشم فلک نے دیکھا آج یہ خطہ مملکت خدا داد پاکستان جو ہمارے سامنے ہے، پر بنایا کس لیے تھا؟ آخری بات، بنایا کس لیے تھا؟ بنایا اس لیے تھا کہ ایک ہی نعرہ تھا اس وقت، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج بڑے بڑے دانشور نئے پیدا ہوئے
جو اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ نہیں لا الہ الا اللہ تو اس میں مسئلہ نہیں تھا، یہ تو صرف معاشی مشکلیں حل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ آج کل ان کو وہ دین کے پر توجہ، دین سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ اپنی اپنی نئی ریسرچیں پیش کرتے ہیں، حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ گاندھی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اے مسلمانوں، یہ جو تم کہتے ہو نا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اگر تم بیچ میں سے مذہب کو نکال دو نا اس مطالبے سے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تمہیں ملک دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن بیچ میں سے یہ مذہب کو نکال دو۔ اس وقت امیر ملت نے فرمایا تو ظالم، اس مذہب کے ہی بول بالا کے لیے تو ہمیں الگ وطن چاہیے، ورنہ رازق تو ہمارا رب ہے، وہ تو جس دنیا کے خطے میں ہم ہوں گے رب ہمارے معاشی مسائل حل کرتا رہے گا، رزق رب دیتا رہے گا۔ اور توکل کا یہ عالم تھا کہ اکثر حضرت قبلہ امیر الملت بڑے خوبصورت انداز میں وہ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ رزق پلے نہ بندے پنچھی تے درویش، جنہ تقوی رب دا اونا رزق ہمیش۔ اور رزق بھی امیر ملت کی ذات پر عاشق تھا، اور جس طرح رب دیتا تھا اسی طرح لٹا دیتے تھے۔ سخاوت کا یہ عالم کہ بہت سارے، جب آپ ان کو لوگوں کو پتا تھا کہ آپ عرب کے نام پہ، حضور کی نسبت کے نام پہ جو مانگو عطا کرتے ہیں اور بے حساب عطا کرتے ہیں، اس دور میں ہمارے حضرت جد اعلیٰ حضرت قبلہ پیر سید ولایت علی شاہ قدس سرہ العزیز آپ بتایا کرتے تھے جو شہنشاہ ولایت کے نام سے اس لیے جانے جاتے ہیں کہ امیر ملت کے غلام ہیں، جو کچھ ملا ہے اسی آستانے سے ملا ہے۔ آج دین کی جو تھوڑی بہت خدمت ہم کرنے کے قابل ہوئے یہ اسی خاندان کا فیضان ہے، اسی خاندان کا یہ کرم ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ امیر ملت کی بارگاہ میں جیلی عربی بھی آ جاتے، ان کو پتا تھا نا کہ جب آ کر دو لفظ عربی کے بولیں گے انا جئت من مدینۃ المنورہ، ہاں جی، انا جئت من حجاز المقدس، تو وہ خوش ہو کر کہیں گے حضور کے شہر سے آئے ہیں، چلو بوٹے آئے، انہوں نے 100 روپے دی تھیلی دے دے۔ اس دور کے تھیلیاں بنا کے رکھی ہوتی تھیں حضور کے نام لیواؤں کے لیے، اور 100 روپے کی تھیلی تو آپ عطا فرما دیتے۔ کئی موقعوں پر آپ کے خادم نے کہا حضور آپ بھی بادشاہ ہو کہ جو بھی آتا ہے مدینے کا نام لے کر جیلی عربی بن کے آتا ہے، آپ 100 روپے کی تھیلی پکڑا دیتے ہیں، یہ فلاں جس کو آپ نے دیا یہ تو میں اس کو خود جانتا ہوں، فلاں علاقے کا مراسی یا پتہ نہیں جلا کون ہے، یعنی مطلب یہ تھا کہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ عربی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پگلے ہمیں بھی پتہ ہے نہیں۔ اللہ دیکھیے ذرا لجپالی دیکھیے، کہا ہمیں بھی پتہ ہے، ہم اتنے بے خبر نہیں ہیں، پر بوٹیا یا جیڑا بھی حضور آپ دا غلام نے فرمایا اساں اینو نہیں دینے سرکار دے نا دے دے۔ دیکھو نا عشق رسول کا عالم دیکھو، اور یہ انہی کا شعر ہے امیر ملت کا۔ ابھی مجھ سے پہلے مولانا صاحب بیان کر رہے تھے نا کہ مدینہ پاک کے کتے کو زخمی دیکھا تو اپنے سر کی دستار اتار کر پٹی باندھ دی۔ اور عشق و محبت کا یہ عالم کیا فرماتے تھے، قابل تھا نہ رکے مجھے جنت ہوئی نصیب، قابل تھا نہ رکے مجھے جنت ہوئی نصیب، اس در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات استودہ صفات سے وہ والہانہ محبت اور عشق تھا کہ آپ نے فرمایا او ظالموں تم کہتے ہو کہ مذہب کو بیچ سے نکال دو، او ہم تو خطہ لینا ہی چاہتے ہیں اسلام کے بول بالا کرنے کے لیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام اور جو حکم نازل کیا ہے اس اصول اور قانون کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتے یہی لوگ ہیں جو سچے پکے کافر ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے، امیر ملت کا یہی مقصد تھا ملک بنانے کا، ملک لے کر دینے کا، کہ یہ ملک بنے گا اور اس میں اسلامی قانون نافذ ہوگا، اسلامی اصول جو ہیں وہ سارے اس میں رکھے جائیں گے۔ اور آج بھی قسم ہے پروردگار کی اگر ہم اسی طرف لوٹ آئیں جو قرارداد مقاصد میں جو مقاصد بیان کیے گئے تھے اور جو اس وقت نعرہ لگایا گیا تھا
آج بھی مسلمان اس نظام مصطفی کی طرف، نظام مصطفیٰ کی طرف پلٹ آئیں تو آج بھی ملک کی مشکلیں حل ہو سکتی ہیں۔ آج بھی اگر اسلام کو مکمل طور پر راج کر دیا جائے تو ملک میں نہ صوبائیت کا فساد ہوگا، نہ فرقہ واریت کا اناد ہوگا، نہ مقامی اور غیر مقامی کے جھگڑے ہوں گے، سب آپس میں شیر و شکر ہوں گے، ایک ہی تسبیح کے سب دانے ہوں گے، سب آپس میں جانے پہچانے ہوں گے، ایک دوسرے کی محبت میں دیوانے ہوں گے، الفت کا کوثر موجزن ہوگا، محبت کی سلسبیل رواں ہوگی، زندگی با امان جولاں ہوگی، اور ظلم کا بادل چھٹ جائے گا۔ جب ایمان کا جذبہ ڈٹ جائے گا تو کفر کا کلیجہ بھی پھٹ جائے گا۔ اللہ کرے ہمارے اس ملک میں وہ خواب جو امیر ملت نے دیکھا تھا، وہ خواب جو اکابرین اسلام نے دیکھا تھا، تحریک پاکستان کے جو مجاہدین نے وہ خواب دیکھا تھا، اللہ کرے آج بھی وہ شرمندہ تعبیر ہو جائے، آج بھی اس ملک میں کملی والے کا نظام آ جائے، آج بھی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ ریاست اسلامی کے جو خط و خال عطا کیے تھے، وہ ریاست مدینہ میں جو جھلک پیش کی تھی، اللہ کرے آج بھی اسلامی ملکوں میں وہ قانون رائج ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کو حضور کی سیرت پر بھی چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور امیر ملت کے درجات کو بلند فرمائے، اور امیر ملت کے فیض کو رب ذوالجلال تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔